السلام علیکم دوستوں، 3 جون 2026 کی تازہ ترین خبریں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کویت کی طرف۔ کویت سے آنے والی خبر نے پورے گلف کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کویت ایئرپورٹ پر میزائلز اور ڈرون حملے کے بعد افراتفری مچ گئی۔ ایئرپورٹ کے ٹرمینل بلڈنگ کو شدید نقصان پہنچا اور کم از کم 63 افراد زخمی ہو گئے۔ لیکن اصلی سوال یہ ہے کہ کیا یہ حملہ صرف ایک ایئرپورٹ پر تھا یا پورے گلف کو پیغام دیا گیا ہے؟ اور اسی سوال کا جواب شاید اگلی خبر میں چھپا ہوا ہے۔ امریکہ کے سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سیلف ڈیفنس کے طور پر ایران کے کیشم آئیلینڈ پر اسٹرائک کی ہیں اور کئی ایرانین میزائلز اور ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ یعنی بات صرف دھمکیوں تک محدود نہیں رہی، اب ایکشن کے جواب میں ایکشن اور اسٹرائک کے جواب میں اسٹرائک دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دوستوں، کیشم آئیلینڈ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ ایران کی اسٹریٹجک پوزیشن کا اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ جب ایسے مقامات ٹارگٹ ہونے لگے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹینشن بہت آگے نکل چکی ہے۔ لیکن کہانی کا دوسرا پہلو اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایران کی IRGC نے کہا کہ کویت اور بحرین کی طرف کی گئی انتقامی اسٹرائکس امریکہ کے لیے سبق ہونی چاہیے۔ یعنی تہران یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر اسے نشانہ بنایا گیا تو جواب بھی دیا جائے گا۔ اور دوستوں، یہیں سے وہ خطرہ شروع ہوتا ہے جس سے پوری دنیا پریشان ہے، کیونکہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو صرف گلف نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ ایک نئے کرائسس میں پھنس سکتا ہے۔ آئل مارکیٹ، شپنگ روٹ اور ریجنل سیکیورٹی سب کچھ داؤں پر لگ سکتا ہے۔ لیکن اسی دوران ایک حیران کن ڈیولپمنٹ سامنے آئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے سپریم لیڈر امریکہ کے ساتھ نیگوسیشنز میں مصروف ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے کسی موقع پر آیت اللہ مجتبی خامنئی سے ملاقات بھی ہو جائے، لیکن یہ سب صورتحال پر ڈیپینڈ کرے گا۔ دوستوں، ایک طرف میزائل چل رہی ہیں، دوسری طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ ایک طرف دھماکے ہیں، دوسری طرف ڈپلومیسی۔ اس لیے دنیا بھر کے ایکسپرٹ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل میں گیم پلان کیا ہے۔ کیا یہ جنگ کی تیاری ہے یا کسی بڑی ڈیل کا مقدمہ؟ اب چلتے ہیں غزہ کی طرف۔ سیٹلائٹ امیجری سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ اسرائیل غزہ میں مزید ملٹری پوسٹ اور پوزیشنز بنا رہا ہے۔ اس ڈیولپمنٹ نے نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کیا اسرائیل لمبی مدت کے لیے اپنے ملٹری پریزنس مضبوط کر رہا ہے؟ کیا آپریشن مزید بڑھنے والا ہے یا پھر یہ کسی نئے فیز کی تیاری ہے؟ گراؤنڈ پر جو بھی ہو رہا ہے، ایک بات واضح ہے، غزہ کی سچویشن ابھی ختم ہونے سے بہت دور نظر آ رہی ہے۔ اور دوستوں، اب بات کرتے ہیں انڈیا سے آنے والی ایک افسوسناک خبر کی۔ نیو دہلی کے ایک ہوٹل میں لگنے والی آگ نے تباہی مچا دی۔ رپورٹس کے مطابق کم از کم 21 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں 18 غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں۔ ہوٹل میں رہنے والے لوگوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشنز کیے گئے، لیکن کئی لوگ دھوئیں اور آگ میں پھنس گئے۔ جو لوگ اپنے سفر اور چھٹیوں کے لیے آئے تھے، ان کے لیے یہ رات زندگی کا سب سے خوفناک منظر بن گئی۔ لگتا ہے دنیا کے مختلف کونوں میں ایک ساتھ کئی طوفان اٹھ رہے ہیں، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور ایران کسی بڑی ڈیل کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں، یا پھر یہ سب ایک اور بڑے ریجنل کانفلکٹ کا مقدمہ ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔